السلام علیکم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ آج میرا موضوع ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ورسز پاکستان کے دیسی لبرل فرقہ پرست مولوی حضرات اور گودی میڈیا، سیکولر، ایتھیسٹ اور سوشل میڈیا آلسو۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں۔ اقبال کا یہ شعر اس وقت ان پہ انتہائی موضوع ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں اور کچھ اور عرصہ رہیں گے۔ جگہ جگہ ان کے خطابات ہو رہے ہیں اور یہ فرقہ پرستی کا بت، شخصیت پرستی کا بت، مغرب پرستی کا بت پاش پاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے کئی جگہ خطابات، پوڈ کاسٹ، انٹرویوز ہوئے ہیں۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں گورنر ٹھسوری خاصا وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں اس میں، اور اس میں کراچی کے لوگوں کا اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے وہاں، تو وہاں بھی خطابات ان کے چل رہے تھے، اور اب لاہور میں ہو رہے ہیں، بادشاہی مسجد میں ہو رہے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کو میں 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک مختصر سا تعارف ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور جو خطابات ہوئے ہیں کراچی اور لاہور میں ان کے موضوعات کیا کیا تھے، اور کنٹروورسیز جو میڈیا اینکر پرسن اور وہاں کے سیکولر گروپس نے جو کنٹروورسیز اس سلسلے میں جو انہوں نے کئی جگہ انٹرویو دیا ہے اور خطابات میں جو بات کہی ہے اس سے متعلق میں کچھ کہوں گا، اور اس کے علاوہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور آخر میں لب لباب کیا ہے اس ساری باتوں کا۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں کہ شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مغرب میں اور یورپ، امریکہ، ہندوستان، ہر جگہ اسلام کے ایک بہت بڑے داعی، مبلغ اور ڈیبیٹر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے ڈیبیٹ کیے ہیں، جس میں ڈاکٹر ولیم کیمبل جو ہیں وہ ہوئے، اور شری روی شنکر، اور اس کے علاوہ انڈیا کے ویجیٹیرین کے پریزیڈنٹ، ان سب کو اپنے اس ڈیبیٹ کے اندر انہوں نے چت کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مناظرے تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ انہوں نے 10 لاکھ کا یعنی 1 ملین لوگوں کا اجتماع ایڈریس کیا ہے، جس میں 25% غیر مسلم ہوتے تھے، ان کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے بڑی اسپیشلٹی کہیں گے، یا کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس معاملے میں اس صدی میں ایک یکتا سے آدمی ہے جو صرف قرآن کے حافظ تو نہیں، قرآن کے حافظ تو مل جائیں گے، لیکن وہ ہندو اسکرپچرز جیسے کہ بھگوت گیتا ہے، ویداز ہے، پرانا ہے، ان سب کو لفظ بلفظ زبانی یاد کیا ہے، جو کوٹ کرتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ تورا ہے، اس کے علاوہ بائبل ہے، اور ایون انسائکلوپیڈیا بھی ہے۔ تو ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایک عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے، عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، جو کہ حیرت انگیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو ڈیبیٹ ان سے ڈیبیٹ کرنے کا آج تک کوئی بہت مشکل رہا ہے، اور کیونکہ جو خود پنڈت ہوں یا پریسٹ ہوں،
ان کو خود اتنا لفظ بلفظ اپنی کتابوں کا اسکرپچر کا نہیں پتہ ہے. ان کا زیادہ تر مناظرے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہر اسکرپچر میں، ہر مذہب کے اسکرپچر میں خدائے واحد کو وہ ثابت کرتے تھے کہ توحید جو ہے وہ ہر جگہ، ہر مذہب میں ہے. لیکن جو مذہبی پیشوا ہیں اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی دکان چلانے کے لیے، مختلف فرقوں میں بانٹنے کے لیے، اور آپس میں نفرت جس سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر اسکرپچر میں توحید ایک کامن فیکٹر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ہندوستان سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام تھا. ہندوستان میں اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے. 1 ملین کا اجتماع ہوتا تھا، اور آخری بھی بہار میں جو ان کا ہوا اجتماع تو اس میں بھی کافی لوگ ان کے، یعنی تقریباً اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ سب کچھ دیکھ کے مودی گورنمنٹ جو ہے خوفزدہ ہو گئے، ان پہ بہت سارے چارجز لگائے، ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. اس وقت وہ ملیشیا میں ہیں. اور دوسرا، یعنی انہوں نے ربنا اللہ کی صدا بلند کی تھی وہاں، اور اسی کا یہی ان کا جرم تھا. اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی ان کو بینڈ کیا گیا ہے. ان کے اس اسٹیٹمنٹ جیسا انہوں نے بتایا کہ 9/11 جب ہوا اور اس پر جو لوگ، اس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں اس واقعے میں، تو وہ جو ہے اس کے علاوہ اس کو عذر بنا کے یا اس کو پریٹیکسٹ بنا کے بش نے جو 13 لاکھ 5-6-7 لاکھ افغانستان اور اس طرح عراق میں مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ ہوا، جو قتل عام کیا تو بش سب سے بڑا ٹیرورسٹ ہے، جو ان کے اپنے الفاظ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، جس کی وجہ کر ان کو اس کی سزا ملی کہ وہ بینڈ کر دیے گئے. اچھا، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کے جس سے وہ انسپائر ہوئے تھے شیخ احمد دیدات سے، وہ اپنی جگہ پہ، یعنی انہوں نے کافی سارے 40-50 سال کے قریب میرے خیال میں تقریباً احمد دیدات کی کئی ایسے پروگرام میں نے خود اٹینڈ کیا ہے جدہ میں بھی. اور یہ انہوں نے جو احمد دیدات نے کانفیڈنس یا اعتماد یا یقین جو باہر یورپ اور امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر دیا ہے، اور نظریات کو پروٹیکٹ کیا ہے ایک لحاظ سے اسلامی نظریے کو. کیونکہ آپ اس ملک میں یا کہیں بھی آپ بات کریں تو ریشنلائز ہوتا ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو وہ احمد دیدات وہ بھی ایک معجزہ تھے جو صرف 6ٹھی جماعت پاس تھے، لیکن انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے کرسچن مشنریز کے اور کرسچن پریسٹ جو ہیں ان کو مناظرے میں ود ان دا کنٹرول لمٹ، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ان کے پوری زندگی میں، جیسے احمد دیدات بھی بیان کرتے ہیں کہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اور پھر اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ دین اسلام جو ہے ایک برتر دین ہے اور ایک حق ہے، اور اس کو قرآن کے ذریعے، جو قرآن ان کی ساری ڈسکشن کا محور و مرکز جو ہے ہمیشہ قرآن ہی رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ کر کیا کہتے ہیں، جو اعتماد ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات، اور ایون امریکہ میں انہی شیخ احمد دیدات سے انسپائر ہونے والے ڈاکٹر سبیل ہیں، جو بہت بڑا دعویٰ کا کام یہاں کر رہے ہیں. اکثر مساجد میں غیر مسلموں کو وہ کسی بھی ادارے، یعنی چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کہیں سے، ان کو دعوت دیتے ہیں اور پھر وہ قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے زیادہ اسی چیز پہ زور دیا ہے کہ یہ ایک عالمگیر دین ہے. ہر قوم کے لیے الگ الگ پروفٹس آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور آخری نبی تھے، اور ان پہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ سب کو ایڈریس کرتا ہے، ساری انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں
کہ یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق کچھ باتیں میں نے بتائی ہیں جو بریف ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے سارے جو اس سارے جو خطابات جو انہوں نے کیے ہیں، اس میں موضوعات کیا کیا تھے۔ ان کے موضوع میں ایک تو تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت جو ہے وہ صرف روزہ، نماز اور حج و زکوٰۃ سے صرف محدود لمٹ نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، لین دین سے لے کر کے والدین کی ایک لین دین ہے، یا معاملات میں ہم کیسے ہیں، حقوق العباد کس طرح ہم ادا کر رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کی مرضی جو اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہم اس کے حساب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھایا انہوں نے۔ دوسری جگہ ایک اور ہے جو کہ انہوں نے، جو وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر کی ہے ہمارا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، سورہ آل عمران کی 64 نمبر کی آیت ہے۔ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ، تو اس میں یہی ہے، پیغمبر اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم کسی کامن گراؤنڈ پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہو کہ اختلاف و نزاع کی ساری باتوں کو چھوڑ دو اور اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں یکساں ہے یا کامن ہے، یعنی اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں جو ہر مذہب کی کتاب میں ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ان کا موضوع تھا، اور اس ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ جس طرح سے یہ کہا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ہم میں تم میں جو چیز مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کسی کی ہم عبادت نہ کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ اپلائی کرتی ہے ہمارے یہاں سیکٹیرین، جو ہمارے اندر جو ایک دوسرے سے فرقہ پرستی ہے یا فرقوں میں جو ڈیوائیڈ ہیں، اس کے لیے بھی یہی چیز اپلائی کرتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے علماء کے درمیان بھی یہی بات کہی ہے کہ کوئی اگر دیوبند سے پڑھتا ہے تو نتھنگ رانگ ان دیٹ، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبند ہے، لیکن ہمیں جو اصل کہنا ہے وہ یہی کہ اننی انا المسلمین من المسلمین، کہ ہم اننی من المسلمین، یہ جو سورہ ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، تو یہ جو ہے کہ اس میں نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک عالم، شیعہ عالم میں سے شہنشاہ نقوی صاحب بھی موجود تھے، جن کو اعتراض بھی تھا، وہ بھی اسی کہ انہوں نے کچھ یزید کے سلسلے میں جو بات کی تو اس کو بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو، ہم بھی ایک انسان ہیں اور غلطی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں کہیں شیعہ اور سنی نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے آپ کو وہی کہوں گا جو قرآن میں ہمارے متعلق کہا گیا ہے۔ ہماری پہچان جو ہے ایک مسلم کی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کے اطاعت کا مطلب یہاں پہ قرآن سے ہے، اور اطیعوا الرسول سے مطلب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیث کے ذریعے ملتا ہے، جو کہا اور جو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوری، یعنی ان کا اصل موضوع جو تھا ہر جگہ خطابات میں، وہ قرآن اور توحید تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے میں نہ بٹ جاؤ۔ تو یہی بات انہوں نے سارے علماء کے درمیان بھی کی ہے کہ بھائی فرقہ پرستی کو کس طرح سے پاش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے، اور قرآن کے لیے انہوں نے جو آیا ہے اس کے اوپر ان کے صاحبزادے نے بھی کافی دیر فائق یعنی نائک، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی
قرآن جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ساتھ ساتھ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لیکن ہمارے ہاں صرف محدود کر دیا گیا ہے کہ قرآن صرف علماء پڑھ سکتے ہیں، عام انسان نہیں سمجھتا ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ انسٹرکشنل، جس طرح کوئی مشین لی جاتی ہے تو اس کا ایک مینول ملتا ہے، انسٹرکشنل مینول ہوتا ہے، گائیڈ لائن ہوتی ہے، تو انسان کی حیات ہے، انسان کی زندگی کے لیے مینول کہاں سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کو دیا ہے کہ کس طرح زندگی ہم گزاریں اپنی، تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ بنے۔ تو آخر اس مینول سے یا اس قرآن سے دوری کیوں؟ تو اس کے لیے کسی مطلب ہے، اس کے لیے جو اس کو احترام میں قرآن کو غلاف کے اندر چڑھا دینے سے، اصل اس کا احترام تو وہ ایک ظاہری احترام ہے، لیکن ایسنس جو اس کا احترام ہے کہ قرآن کے اوپر چلا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ اور اگر قرآن پہ ہم چلیں گے تو یہ سارے فرقہ پرستی سب ختم ہو گیا۔ پھر توحید کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ توحید کے لیے لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص میں جو اگر کہتا ہے کہ جیسے ہندو حضرات جو ہیں بہت سارے ان کے ہزاروں خدا بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو اس ٹیسٹ کے اوپر اگر آپ رکھیں گے جو سورہ اخلاص کا ہے تو اس سے پتہ لگ جائے گا۔ یا ایون ہمارے یا مزاروں میں اور ادھر ادھر جو ہم مانگتے ہیں مزاروں میں جا کے، یہ بھی وہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے قرآن پہ اور توحید پہ۔ اب آتے ہیں کہ اور یہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ مسکنسیپشن انہوں نے دور کیا کہ بھائی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ تو اس کے ساتھ کچھ کنٹروورسیز پہ ہم آ جاتے ہیں کہ کچھ ایسی کنٹروورسیز پیدا ہوئی ہیں جس میں مختلف چینل پہ اور اینکر اور انہوں کو موقع مل گیا اس چیز کا بہت زیادہ۔ ایک تو ہے پی آئی اے میں جو اوور ویٹ کا معاملہ تھا ان کا، اور اس میں انہوں نے جیسا بتایا وہ ناراضگی ظاہر کی کہ اس کو 50% ڈسکاؤنٹ آفر کرنے کے بجائے پورا ہمارا سامان 300 kg یا چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو خیر وہ اور نمبر ایک، اور پھر یہی کچھ اگر ہندوستان میں ہوتا تو وہ یعنی ہندو فیور ہمیں زیادہ کرتے۔ بہرحال اس میں ان کے ایک تو ان کے پاس جو لینگویج ہے اردو بہت ہی مختصر ویکیبلری کے ساتھ ہے، ان کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جو پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے وہ ایک زیادہ تر غلط ہی ہوا ہے کہ ایک طرف وہ فیور کرنے کی بات، حالانکہ یہ فیور یہ گیسٹ ایک اسٹیٹ گیسٹ تھے وہ، اور اس طرح کا فیور تو ملتا ہے، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ثقافت جو ہے موئنجودڑو کے اوپر باہر سے ساری اکوپمنٹس کے ساتھ لوگوں کو بلایا ہوگا، تو سب چھوٹ ہوگا ان کا بھی، خیر اس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک وہ پریچر کے طور پر آئے تھے، تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ ایک غلط پرسیپشن ڈیولپ ہوا۔ پھر انہوں نے ہندوستان کی جب تعریف ہی کر رہے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے تو آپ بھگائے گئے ہیں یا نکالے گئے ہیں، تو یہاں پہ لیکن انہوں نے کہا کہ میں بعد میں اس چیز کو انہوں نے کلیئر بھی کیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلطی کی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ بات اس طرح، لیکن اس کو مزید رائی کو پہاڑ بنانے والی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کی ساری خصوصیتوں کو ایک ہی وقت میں آپ کیونکہ ہمارے جو ویلاگرز ہیں یا میڈیا پرسن ہیں ان کو تو کوئی نہ کوئی مواد چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے اب آتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ مردوں کو جو 4 شادیوں کی اجازت، تو پھر اس پہ انہوں نے ایک لاجیکل اور ریشنل جواب دیا تھا۔ اب اس کے الفاظ کتنا موزوں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے لڑکے جو پیدا ہوتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کم ہوتے ہیں، تو ایک تو بچوں لڑکوں کو
ارلی ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد، اور اس کے علاوہ جنگ ہے اور مختلف صورتیں ہیں، تو ریشو لڑکوں کا کم ہے ہر جگہ، اور لڑکیوں کا زیادہ ہے، تو جو باقی جو بچیاں بچ جائیں گی ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا تو وہ پبلک پراپرٹی بن جائے گی یا بازاری. یہ جملہ جو تھا ان کا، وہ میڈیا میں بڑی تیزی سے گیا، ٹرولنگ دبا کے ہوئی ان کے خلاف، اور ٹرولنگ میں ظاہر ہے انڈیا بھی تاک لگائے بیٹھا ہے، ان کے آنے سے پہلے ہی، لینڈ کرنے سے پہلے ہی تاک لگا کے بیٹھا تھا، تو وہ خاصا ٹرولنگ میں وہ خود وہ بھی کافی لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ان کو وہی والی بات ہے کہ ایک تو پرسیپشن ڈیولپ غلط ہو رہا ہے، الفاظ کا کچھ چناؤ کہیں کہیں، اب بولتے ہیں میں اس کے علاوہ کیا بولوں، اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کا صحیح نہیں ہونا سے غلط مفہوم نکل آتے ہیں. تو خیر ان کی بات تو بالکل درست ہے کہ آخر جو فیملی سسٹم کے اندر تو وہ خواتین کیسے آئیں گی. تو یہ مغرب کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں تو مقصد ہے کہ فیملی سسٹم تو کولیپس ہی کر گیا ہے. ویسٹ از ان ڈکلائن، یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کافی کچھ باتیں ہوئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم ایک اور اس پہ جاتے ہیں کہ فریحہ ادریس ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور انہوں نے تو خیر انٹرویو بڑے سنجیدگی سے ان کا لیا ہے اور اچھی طریقے ہی سے لیا ہے، لیکن سوالات تھے اور انہوں نے کھل کے جو جواب دیا ہے کہ وہ پردے کے متعلق تھا. پردے کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا اصل جو رول ہے وہ گھر کا ہی ہے، اور یہ فائنینس کا اور میٹر جو ہیں، فائنینشیل میٹر جتنے بھی ہیں، وہ مردوں کو کرنا چاہیے اور مرد ہی ہونا چاہیے. اس کے اوپر بات آ گئی کہ کیا کسی بڑے عہدے پہ یا چیف منسٹر کا کوئی بچ جائے خاتون تو آپ کیا کہتی؟ تو اس پہ یقیناً اشارہ مریم نواز ہی کی طرف ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا لوگ مرد مر گئے ہیں؟ تو ان کے پاس الفاظ اتنے ہی ہیں، مرد کیا مر گئے وہاں کے. تو یہ کچھ لفظ کہا انہوں نے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ پردہ جو ہے، خواتین کے پردے سے پہلے جو وہ قرآن کو ٹیکسٹ بک کے حساب سے باتیں کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جو ایک کلچرل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور اس میں اتنا زیادہ تو کوئی فالو نہیں کرتا ہے. انہوں نے کہا قرآن کے حساب سے تو مردوں کو پہلے کہا گیا کہ اپنی نظریں نیچی کرو. تو اور پھر اس سے خیالات کیا آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہیں یہ بھی کہا کہ 15 منٹ تک کوئی مرد اگر دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ہلچل مچ جائے گی، اور ہلچل اگر نہیں مچتی ہے تو اس کو پھر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اب اس چیز کو لے اڑے ہمارے اقرار الحسن صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ذاکر نائک کے دل میں یعنی اندر جو ہلچل مچ جاتی ہے. تو کہیں سے کہیں انہوں نے توڑ موڑ دیا، لیکن کہنے کا مطلب ایک اگر دیکھا جائے یہی بات سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے تو ہمارے مغرب پرست جو لوگ ہیں ان کو بالکل ٹھیک لگے گا. یقیناً سیکس جو ہے موسٹ پاورفل چیز ہے، اور اتنی انسان کے اندر جو موسٹ پاورفل چیز ہے، چاہے وہ سیگمنٹ فرائڈ کو لے لے، ساسن منٹو کو لے لے، تو اس کی ریسٹرکشنز بھی اسلام نے، اس لیے اسلام میں قرآن نے، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو جو لگایا ہے وہ بھی اسی لیے لگایا گیا ہے. تو کہتے یہ ہے کہ جو بات ذاکر نائک نے کہی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ کل علیہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک علیہ مسئولہ کر کے اس طرح پوری آیت ہے کہ تمہارا جو دیکھنا ہے اور تمہارا جو سننا ہے اور تمہارے دل ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ ایک دن حساب لے گا. کل علیہ مسئولہ، ایک لفظ اس میں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، لیکن اصل مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں سے جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف آنکھوں تک تو نہیں رہتا ہے، وہ تو دماغ تک جاتا ہے، سائیکالوجی پہ اثر پڑتا ہے. تو انہوں نے کوئی بات غلط نہیں کی. اب وہ کس طرح سے انہوں نے پیش ہوتے ہوئے وہ کس طرح وہ اس کو کس طرح لے اڑے اقرار الحسن صاحب، تو اس کو مزید انہوں نے ملٹیپلائی کیا، ڈسٹارٹ کیا، ان سے چسپاں کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پردہ ہے یا حجاب ہے، اسلام نہیں بلکہ اور بھی مذاہب میں
چاہے وہ جوئش ہو چاہے کرسچن ہو، ہر جگہ ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت جو مغرب کی جو حالت ہے وہ تو بولیں گے تو ہماری خواتین خواتین تو وہی ہیں جو مسلمان خواتین جو اس وقت پردے دار ہیں، وہ ان کی ہیں۔ تو اصل میں بات اصل میں یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو بظاہر سختیاں لگتی ہیں کہ کس حد تک پردہ کا بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح، وہ تو سورہ نور میں واضح طور پر یہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو وہی چیز انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے۔ اب اس میں اتنی پابندیاں، یہ سختیاں اصل میں پابندیاں سختیاں نہیں ہیں بلکہ احتیاط ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ ہستیاں جو کہ مقدس ہستیاں تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کی ہستی، ان کے اوپر بھی یہودیوں نے الزام لگایا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی، یعنی پیدا ہوتے ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا، اور ان کی مطلب ان کے خلاف جو تہمت لگائی گئی تھی وہ اس طرح سے وہ معاملہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، عبداللہ بن ابی نے، جن کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی ہیں ان کے لیے۔ تو یہ جو ہے خواتین کے معاملے میں یہ بظاہر جو سختیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ دوسری طرف جو پاورفل چیز ہے وہ بھی بتائی گئی ہے، تو ریسٹرکشنز بھی پاورفل ہونا ضروری ہے، ورنہ اسکینڈلائز ہو جاتی ہیں۔ اس جیسی مقدس ہستیوں کو بھی اسکینڈلائز کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں یہی ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک بتانا چاہ رہے تھے، لیکن میڈیا کا تو ہے ہی اسی طرح معاملہ کہ وہ کہیں سے کہیں لے اڑتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرے ایک دو جگہ اور بھی بات ہوئی جو انہوں نے اٹھائے، جو کنٹروورسیز ہیں جو اٹھی ہیں، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں مختلف اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس دیے ہیں ان کے متعلق، جیسے معید پیرزادہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو عمران خان کی مدح و ستائش کے بعد ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے سوائے اس سے کہ دوسروں کو لعن طعن کریں اور دوسروں کو نیچا دکھائیں۔ وہ الٹا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ انا پرست ہے، یہ کن کو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اور چھچوری باتیں کر رہے ہیں۔ مبشر لقمان کہتے ہیں کیمرہ کی جو قیمت بتا رہے ہیں سب بکواس، اور ہندوستان کی تعریف کریں تو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی اپنا غصہ دکھایا۔ اس کے علاوہ چیمہ نے بھی پی آئی اے کے واقعے بولا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اقرار الحسن کو تو میں نے بتا ہی دیا کہ انہوں نے کس طرح سے۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ وہ جو آیت ہم نے کہی تھی اقرار الحسن کے اوپر کہ بھائی انہوں نے کون سی غلط بات کی ہے، وہی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس آیت کو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ Indeed, the hearing, the sight, the heart, about all those one will be questioned۔ سورہ اسراء کی 36 نمبر آیت ہے۔ تو یہ بات اگر وہی کہہ رہے ہیں اس انداز کے کہ بھئی آپ اپنی آج جو فحش اور عریانی پہ پوری ایک انڈسٹری چل رہی ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ ریسرچ سے مزید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو کس طرح بتایا جائے۔ پوری انڈسٹری چل رہی ہے اور کس کس طریقے سے انسانیت کے اوپر ایک شیطانی جو گروپ ہے کس طرح سے اس کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک بہرحال میں مزید آگے جاتا ہوں، اس کے اوپر مجھے تھوڑا غامدی صاحب سے بھی بڑا، حالانکہ میں ان کا پروگرام دیکھتا ہوں، دلیل سے بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح گفتگو ان کی کنٹرول ہوتی ہے، بات چیت کرنے کا سلیقہ بہت اچھا ہے ان کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آدمی کو یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب سیدھی راہ پہ لگا تو ایسا نہ ہو، سیدھی راہ پہ مجھے تو نے لگایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ٹیڑھا ہو جاؤں، ٹیڑھ ہو جائے ہمارے اندر، تو ہمارے قلب میں ٹیڑھ آ جائے۔ تو یہی ہے کہ غامدی صاحب بہت انٹلیکچوئل ہے، لیکن بعض تعصب کا اور اپنی خود جو کر رہے ہیں اپنی اس کا ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ حق بات بھی نہیں کہہ سکتا آدمی۔ انہوں نے بھی کچھ فرمایا ہے، وہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ملیشیا میں بھی ان کے بڑے کانفلکٹ یا ان کے مسئلے، ان کے خلاف بڑا کیسز ہندوؤں نے ڈالے ہیں، یہاں بھی آ کے ان کو پرابلم ہو رہا ہے۔ تو پرابلم تو ڈاکٹر ان کو بھی تھا، غامدی صاحب بھی وہاں سے نکل گئے ہیں اور وہ اس وقت USA میں ہیں۔ اور تو یہ بات کہتے مجھے سمجھ نہیں آیا ان کا۔ دوسرا
انہوں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کا، ان کا پروگرام جو آیا تھا اسی کے اندر انہوں نے ان کا بھی کلپ لگا دیا تھا۔ تو مولانا وحید الدین خان دراصل ان کے اصل گرو ہیں، اور امین احسان اصلاحی نہیں ہے، کیونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے میں مل چکا ہوں، تو ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دکھایا، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، بزرگ ہیں، ہم نے ان کی بھی کتابیں پڑھی ہیں۔ وحید الدین خان صاحب نے فرمایا ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ ذاکر نائک جو ہے یہ کوئی طریقہ سنت کا نہیں ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ تالیاں بجا رہے، کہاں سنت میں تالیاں بجانا ہے، کہاں یہ ہے، یہ تو ایک نفرت پیدا کرنا اور یہ کرنا، یہ انہوں نے، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ جس کو پتہ نہیں کیا کچھ، اب سوال یہ بنا دیتا ہے کہ ایون وحید الدین خان صاحب مرحوم کو جو ایوارڈ دیا تھا وہ نتن یاہو نے دیا تھا، تو ان کا نظریہ، اور یقیناً جب گرو ہیں غامدی صاحب کے تو ان کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے کے ریزسٹنس کو مسلمانوں کی طرف سے جائز نہیں کہتے ہیں، وہ چاہے کشمیر کا ریزسٹنس ہو یا فلسطین کا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ایوارڈ مغرب سے ملتا ہے، اور غامدی صاحب کو بھی پناہ یہیں سے ملتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے میں غامدی صاحب سے بہت مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ انٹلیکٹ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے، کہ بہرحال یہ میری اختلاف ہے ان سے، تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ آخر لب لباب پہ آ جاتے ہیں جی، کہ آخر یہ ہے کہ یہ نزاع اور جدل اور کنٹروورسیز کی بنیاد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں ان کو تقریب بہت کمی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس ووکیبلری نہیں ہے، بہت ہارش ورڈ بول جاتے ہیں وہ۔ ایک تو یہ ہے پور کمیونیکیشن ہے اردو میں، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، فرقہ پرستی پہ نمبر 2 کہتے ہیں، وہ تو اتنی جڑ پکڑ چکی ہے، علماء، ذاکرین، مولویوں کی دکان بند ہو جائے گی اگر یہ اتنا قرآن پڑھنے کی طرف جو متوجہ کیا ہے انہوں نے، اور توحید پہ بات کی جاتی ہے تو ان کی تو دکان بند ہو جائے گی، تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا خاصا مشکل ہے۔ تو ایک نمبر 3 میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے ایک کلچرل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور بہت سارے لوگ تو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو پردے کے جو احکامات ہیں، اور یہ ہے، اس کو بولتے ہیں، اس کو تو یہ تو ایکسٹریم ہے، تو ماڈریٹ کیا ہے اور ایکسٹریم کیا ہے وہ تو آپ قرآن اور ٹیکسٹ بک سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا قرآن اور سنت سے، تو وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے عوام میں بھی لوگ بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ حکمران یا اشرافیہ یہ تو مغرب پرست ہیں، اور اپنے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے وہ قرضے لیتے ہیں عوام کے نام کے اوپر، اور وہ عیش کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا خلافت راشدہ قائم کریں گے، جس کے لیے گورنر ٹیسوری نے کہا کہ ہاں ہم نے یہاں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہم خط لکھیں گے شہباز شریف صاحب کو، تو یہ اچھی خاصی ایک مذاقی لگتا ہے۔ تو ان کو کیا پڑی ہے آخرت کیا ہوگی اور کیا ہے، تو ایک تو یہ ہے۔ کسی خاتون نے یہ سوال کیا تھا کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق قرآن میں اتنا جو لیبل کیا ہے اتنا خراب ہے، لیکن وہ تو اس وقت پوری دنیا پہ چھائے ہوئے، اسی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ہی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بینکنگ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور سود جو ہے وہ، یعنی بینکنگ مینس ربا، تو ربا جو ہے پورے ربا کے ذریعے پورے دنیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، اور ہمارے جو 57 اسلامک ملک کے جو سب سے زیادہ ریسورسز رکھنے والے جو بادشاہ سلامت ہیں، سارے جو پپٹس ہیں ان سب کے پیسے جو ہے اسی بینک، انہی کے بینک کے اندر رہتے ہیں، تو یہ پوری طرح کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ میڈیا ہے، تو میڈیا اور بینکنگ 2 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ کر ان کا کنٹرول ہے، جبکہ ان کی آبادی 16 ملین ہے صرف، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ تو بس اب ہم اسی پہ اپنی بات اب ختم کرتے ہیں، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخیریت اپنے ٹھکانے پہ ڈاکٹر ذاکر نائک پہنچ جائیں، جیسا کہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی لائف کو ایک رسک پہ لے کے آئے ہیں، جس طرح کے ماحول اور جس طرح کا حال ہے یہاں، ایون بلاسفیمی پہ بھی انہوں نے بات کی ہے
کہ بلاسفیمی جو ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے، ایون ملیشیا میں نہیں ہے، کورٹ کے تھرو ہونا چاہیے ہر چیز، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہاں تو ایک موبوکریسی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت ہو، لیکن خیر ان جیسے لوگ جن کے بڑی خدمات ہیں اور ہاں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے وہ، اور انہوں نے ہم سب مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ ہمیں پاکستان یا مسلمانوں کو ان سے گائیڈنس ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جس طرح کا انہوں نے رسک لیا پاکستان آ کر کے، تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے باغ میں بھی۔ شکریہ بہت۔